ہمارے یہاں مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروانا میں ہمارے یہاں سے لڑکوں کو قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے، اور لوگوں کو سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں سے بھیجا نہیں جاتا ہے۔ 10 لڑکوں کو بھیج دیجئے، 5 لڑکوں کو بھیج دیجئے، 25 لڑکوں کو بھیج دیجئے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ ہاں وہ آتے ہیں مدرسے میں اور کہتے ہیں کہ ہمارے مردے کو ایصال ثواب کر دیجئے گا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کر دیجئے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ پیسہ دیجئے گا تب ایصال ثواب کیا جائے گا۔ آپ پیسہ دیجئے یا نہ دیجئے، ہر حال میں ایصال ثواب ہوگا۔ مولوی امتیاز صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا تھا اور جلسہ بہت کامیاب رہا۔ ان سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے میں کہوں گا مجمع اچھا تھا، لوگ آئے اور انہوں نے تقریر سنی، یقیناً جلسہ کامیاب رہا، لیکن جلسے کی اصل کامیابی یہ ہے کہ جو کچھ علماء کرام نے اور علماء دین نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں آپ حضرات کو سنائی، آپ حضرات ان پر عمل کریں۔ ظاہر بات ہے کہ مجمع اچھا تھا اور سننے والوں کی تعداد بہت تھی، یہ جلسے کی یقیناً کامیابی ہے، اسی لیے تو مجمع اور جلسہ کیا گیا۔ تو ان کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک، لیکن ظاہر بات ہے کہ مجمع عمل کرے گا اور اثر قبول کرے گا تب نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، یہ ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کو دل کے اندر علماء کرام کی باتیں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے انتہا خوشی اور مسرت کا مقام ہے مدرسہ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ کٹھلیا کے ہوں یا کٹھلیا کے علاوہ جہاں کے بھی لوگ ہوں، ان سب کے لیے مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ آپ کے درمیان ابھی 12 حفاظ کرام کے سروں کے اوپر دستار باندھی گئی۔ 12 حفاظ، پچھلے سال بھی حفاظ کی تعداد اچھی خاصی تھی اور اچھے خاصے حفاظ تیار ہوئے تھے، اور امسال بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ 12 حفاظ کے سروں کے اوپر دستار باندھی گئی، اور یہ ان کے اوپر یعنی ان حفاظ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے اور کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا۔ میں نے آپ حضرات سے بھی کہا تھا، میں کیا کہوں گا، یہی بات ہے بھی کہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت یہ حفاظ کرام کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت یہ علماء کرام کے ذریعے سے کرتا ہے کہ حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اپنے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے، تو یہ الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور قرآن کا کیا مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا منقول ہے، صحابہ کرام سے کیا منقول ہے، سلف صالحین سے کیا منقول ہے، بعین ہی اسی طریقے سے قرآن کے معانی کو بیان کیا جائے قیامت تک، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو منتخب کر لیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے، الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور معانی کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بے انتہا فضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں، بہت ساری حدیثوں میں قرآن
اور قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد کرنے والے، حفظ قرآن کرنے والے کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کو زبانی یاد کیا، حفظ قرآن کیا اور اس نے اس پر عمل کیا، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، عمل کی بھی شرط ہے۔ یہ حفاظ کرام کان کھول کر کے سن لے، صرف حافظ ہو جانا کافی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حفظ کیا تھا، جو قرآن پڑھا تھا، اس کے اوپر عمل بھی کیا، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدہ اور خوشخبری سناتے ہیں کہ ایسا حافظ قرآن جس نے قرآن کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو تاج پہنائے گا، اس کے والدین کو تاج پہنائے گا، ماں اور باپ کو تاج پہنائے گا، جو تاج ایسا روشن ہوگا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ سورج ابھی تو رات ہے، چند گھنٹے کے بعد سورج نکلے گا، ساری تاریکی ختم ہو جائے گی، اتنی دور سے سورج روشنی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، جبکہ سورج کسی گھر کے اندر ہو، اس عمارت کے اندر ہو، اس شامیانہ کے اندر ہو، اس کسی گھر کے اندر سورج آ جائے تو اس وقت میں اس سورج کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی، بتائیے آپ کتنی زیادہ روشنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حافظ قرآن کی حفظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جو تاج سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ اگر وہ سورج کسی گھر میں ہو، اس کی جو روشنی ہو اس سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب اللہ تعالیٰ حافظ کے والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو خود حافظ قرآن جس نے عمل کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا، سمجھا؟ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہر، کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور جس نے جو ہے قرآن کو زبانی یاد کیا، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ، کہ اس نے قرآن کریم کے اندر جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھا اور قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام قرار دیا۔ تو ایسے حافظ قرآن کے لیے مزدہ اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، ادخلہ اللہ الجنہ۔ اور اس حافظ قرآن کے گھر اور خاندان کے ایسے 10 افراد جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان کی بدعمالی کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے حفظ کی برکت سے، قرآن کی برکت سے 10 اس کے گھر اور خاندان کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنے فضل، کتنے شرف کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے، سمجھا؟ بہت ساری احادیث ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ موقع بیان کرنے کا نہیں ہے۔ 2 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، سمجھا؟ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے پھر دعا کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو چمڑے کے اندر رکھ دیا جائے،
اور اس چمڑے کو پھر آگ میں رکھ دیا جائے تو وہ قرآن نہیں جلے گا۔ قرآن کو چمڑے میں رکھ دیا جائے اور پھر اس چمڑے کو آگ میں رکھ دیا جائے تو قرآن کریم نہیں جلے گا۔ علماء کرام نے اس حدیث کا مختلف مطلب بیان کیا ہے۔ ان مطالب میں سے ایک مطلب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ چمڑے سے مراد حافظ قرآن کا چمڑا ہے، حافظ قرآن کا دل ہے، کہ جس دل کے اندر قرآن کریم ہوگا، وہ دل جو ہے، جس دل کے اندر قرآن کریم ہوگا، وہ اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن اپنی کسی بدعملی کی بنا پر وہ جہنم کا مستحق ہو جائے اور اس بدعملی کے نتیجے میں اس کو جہنم میں جانا پڑے تو اس قرآن کی برکت وہاں بھی ظاہر ہوگی کہ بدعملی کے نتیجے میں وہ دوزخ میں تو گیا لیکن دوزخ کی آگ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی، دوزخ کی آگ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ ان بچوں نے جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، یہ قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین اور ان کے سرپرست قابل مبارکباد ہیں۔ ہمارے مدرسہ ملت اسلامیہ کٹھریا کے اساتذہ کرام قابل مبارکباد ہیں۔ ہمارے اس مدرسے کے ناظم مولوی امتیاز احمد صاحب قابل مبارکباد ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بچے جب قرآن پڑھیں گے تو تنہا ان کو ثواب نہیں ملے گا، سمجھا؟ جب قرآن پڑھیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور ان کے والدین کو بھی ثواب ملے گا اور ان کے استاد کو بھی ثواب ملے گا اور اس مدرسے کے جو ناظم صاحب ہیں ان کو بھی ملے گا۔ اور آپ حضرات یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھا، جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے قرآن حفظ قرآن کے سلسلے میں، ان طلبہ کو پڑھانے کے سلسلے میں، ان طلبہ کو راحت اور سکون دینے کے سلسلے میں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو کتنا ایک حافظ قرآن ہوا اور اس کی وجہ سے کتنے کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، تو اس کا دھیان دیجیے۔ آخر میں ایک بات مجھ کو یاد آ گئی ہے، آپ حضرات سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں اس کو، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ صرف جو ہے پڑھ کر کے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے۔ جہاں ہم نے جتنی حدیث آپ کو سنائی ہے، ان تمام حدیثوں کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ حافظ قرآن جب کہ عمل کرے گا، حفظ کیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اس کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کی کتاب ہے اصل، اور ہم لوگوں نے اس کو قرآن خوانی کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ اور ایک بہت بڑی جو ہم لوگوں سے چوک ہوتی ہے اور غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو ثواب صرف شعبان کے مہینے میں ملے گا اور دوسرے 11 مہینے میں ان کو ثواب نہیں ملے گا، سمجھا؟ یہ بالکل غلط، بالکل غلط، بالکل غلط۔ آپ 12 مہینے میں جب بھی آپ ایصال ثواب کریں گے تو اس مردوں کو ثواب ملے گا، ان مردوں کو ثواب ملے گا جب بھی کریں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی طور پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر کے ہم نے قرآن پڑھا تو ہم کو ہمارے مردوں کو ثواب ملے گا اور ہم کہیں سے بھی پڑھ کے ثواب پہنچائے، ایصال ثواب کرے تو نہیں پہنچے گا، ایسا بھی نہیں ہے، سمجھا؟ آپ جہاں بھی آپ ایصال ثواب کریں وہ پہنچے گا۔ اور آپ یہ جو حفاظ کرام کو آپ جمع کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، باقی آپ کی چھٹی، سمجھا؟ تو یہ غلط بات ہے۔
آپ کے جانے والا جو دنیا سے چلا گیا، باپ چلے گئے، ماں چلی گئی اور دوسرے اقارب و رشتہ دار چلے گئے، تو آپ ان کو پورے سال یاد رکھیے، پورے سال ان کو یاد رکھیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے۔ ایصال ثواب بہت آسان ہے، یہ آپ جمع کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جتنا موقع ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ہے، روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور اپنے مرنے والے کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ آدھا پارہ قرآن شریف پڑھ لیجئے، ایک پاؤ آپ قرآن شریف پڑھ لیجئے اور اس کا ایصال ثواب کر دیجئے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھا اور وہاں آپ جو نفل کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ تو بڑا داتا ہے، آپ نے نفل نماز پڑھی تو آپ کو بھی ثواب، اور آپ نے وہاں نیت کر لی کہ میرے والدین کو ثواب ملے تو آپ کے والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ کتنا ایصال ثواب کتنا آسان کام ہے، آپ پورے سال کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ذرا ذہن کو کھولیے اور ذہن کو کشادہ کیجئے۔ شعبان کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، پورے سال جب بھی آپ ایصال ثواب کریں آپ کے مردوں کو ثواب ملے گا، اور آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ثواب پہنچائے تب بھی ثواب ملے گا۔ آپ 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز پڑھ کر کے ایصال ثواب کرے تو اس میں بھی ان کو ثواب ملے گا، اور یہ تخصیص مت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا مسئلہ یہ مدارس کے لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے کہ اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی، آپ حضرات شاید اکتا رہے ہوں گے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے وضاحت کر دی یہ مدارس کے لوگوں کو۔ ہمارے یہاں مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ میں ہمارے یہاں سے لڑکوں کو قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے، اور سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں سے بھیجا نہیں جاتا ہے، تو کوئی بھی بلانے نہیں آتا۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ 10 لڑکوں کو بھیج دیجئے، 5 لڑکوں کو بھیج دیجئے، 25 لڑکوں کو بھیج دیجئے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ ہاں وہ آتے ہیں مدرسے میں اور کہتے ہیں کہ ہمارے مردے کو ایصال ثواب کر دیجئے گا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کر دیجئے گا، اور وہ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ پیسہ دیجئے گا تب ایصال ثواب کیا جائے گا۔ آپ پیسہ دیجئے یا نہ دیجئے، ہر حال میں ایصال ثواب ہوگا۔ تو یہ مدارس کے لوگوں کے لیے ایک پریشانی کی چیز ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ ان کو پریشان نہ کیجیے، آپ تو خود کیجئے۔ میں نے مختلف صورتیں بتائی آپ کو، سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ یہ کیجئے، اور اگر آپ ان سے کرانا چاہتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ میرے فلاں فلاں کے لیے ایصال ثواب کے لیے آپ کا رہنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ایصال ثواب کر دیں گے، ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، مسئلے کے طور پر آپ مفتی صاحب سے، میں تو مفتی نہیں ہوں، مفتی صاحب سے آپ فتویٰ بھی پوچھ لیجئے گا کہ قرآن پڑھ کر کے بعض لوگ کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ بعض شہروں میں تو اس کا بڑا رواج ہے، کلکتہ میں خاص طور سے بڑا رواج ہے۔ حفاظ کرام اب پتہ نہیں سچ یا غلط کہتے ہیں کہ پڑھ کے ہم اتنا ختم رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ اجرت لیتے ہیں، اور اجرت لے کر کے پھر وہ ہے ثواب بخشتے ہیں۔ سمجھا؟ ظاہر بات ہے کہ قرآن پڑھ کر کے اس پر اجرت لینا مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لے کر کے پوچھ لیجئے گا، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو لینے والے نے بھی ناجائز کا ارتکاب کیا اور دینے والے نے بھی حرام کا ارتکاب کیا، تو اب آپ بتائیے کہ مردوں کو کیا ثواب ملے گا؟ کچھ ثواب ملے گا؟ کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ ہم خود سے ایصال ثواب کرتے رہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر ہو جو صورت میں نے بتائی ہے وہ صورت اختیار کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر دیجئے اس مدرسے کے لیے بھی، اس مدرسے کے طلبہ کے لیے بھی، اور جن حفاظ کرام کے سروں کے اوپر دستار باندھی گئی ہے، 12 افراد تھے نا، 12 افراد، ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ان کو حافظ باعمل بنائے، اور آج وہ حافظ باعمل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ کی حفاظت کے لیے قبول کر لیا ہے۔
آگے چل کر اللہ تعالیٰ معانی کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، یعنی ان کو عالم باعمل بنائے اور دین کا سچا خادم بنائے۔ آپ مدرسہ ملت اسلامیہ سے محبت کیجئے، اور ہمارے علم میں جہاں تک بات ہے، حافظ مولانا امتیاز صاحب کے واسطے سے کٹھلیا کے جتنے افراد ہیں سب مدرسہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور مدرسے سے بہت تعلق رکھتے ہیں، اور مدرسہ آگے بڑھ رہا اس سے بہت زیادہ وہ خوش ہیں۔ اور مولوی امتیاز صاحب کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی آپ قدر کیجئے، ان کے اساتذہ کی بھی قدر کیجئے۔ حافظ امتیاز صاحب کی ایک خوبی جو ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہے، سمجھا، یہ سب جہاں نہیں ہوتی ہے کہ جہاں یہ اپنے طلباء کا خیال کرتے ہیں وہیں اپنے اساتذہ کا بھی خیال کرتے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کو کپڑا بھی دیا ہے، پیسے بھی دیے ہیں، کہ یہ سب بھی ہوتے رہنا چاہیے کہ اساتذہ کرام کی بھی حوصلہ افزائی کریں، سمجھا۔ بہرحال آپ کا مدرسہ بہت کام کر رہا ہے اور دین کے علم کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ میں برابر مولوی امتیاز صاحب کی محبت اور کٹھلیا والے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہم کو جانتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہی محبت ہم کو لے آتی ہے، وہی محبت ہم کو یہاں لے آتی ہے، سمجھا۔ اور جب تک زندگی رہے گی اور آپ حضرات یاد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ میں آتا رہوں گا، سمجھا، جس حال میں بھی رہوں آتا رہوں گا۔